के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। हमारा खुदा जो तारीफ़ के लायक है, तू ही अकेला खुदा है। तूने ही आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और ज़मीन को और जो कुछ उस पे है और समुंदरों को और जो कुछ इनमें है बनाया, और तू इन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सजदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे खुदा के नाम को जलाल मिले, वो जो जलाल का बादशाह है। हम शुक्र करते हैं और हम देखते हैं कि कल हमने देखा कि खुदावन किस तरह हमारे लिए फरिश्तों को खैमाजंद करता है, किस तरह हमने खुदा बाप से फरिश्तों को मांगना है। हम देखते हैं कि खुदा के जो फरिश्ते हैं उन्हें नाम दिए गए हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि बाइबल मुक़द्दस में चंद फरिश्तों के नाम भी दिए गए हैं, जिस तरह दानियल की किताब में फरिश्ते का नाम दिया गया है, जबरैली फ़रिश्ता जो हमारी हिफाजत करता है, जो पैगाम लेके आता है, और मकाइल फ़रिश्ता है जो वो जंग लड़ता है, वो उस कुदरत के साथ आता है जो खुदा ने उसे बख्शा है। वो सबसे ज़ोर आवर फ़रिश्ता है जिसमें ज़ोर है और वो हमारी जंग लड़ता है शैतान के साथ, इसलिए खुदा ने उसे ज़ोर से बख्शा है। इसी तरह अगर हम देखें तो लूका की अंजील उसका पहला बाप है, उसकी 26 और 28 आयात में है। छठे महीने में जबरैली फ़रिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरा था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नामी से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। इसी तरह इसकी पहला बाप और इसी 18 और 19 में देखते हैं जिस तरह ज़करिया जब खुदा की कहानत का काम अंजाम दे रहा था तो फरिश्ता उसके पास आया और ज़करिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को नहीं जानता क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जबरैली हूँ और जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझ पर कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी सुनाऊँ। तो हम देखते हैं इसी तरह भेजा गया। और इसी तरह अगर हम दानियल में देखते हैं तो किस तरह दानियल के पास जो फरिश्ता भेजा गया जब वो खुदा के हुक्मों को मान रहा था, उसकी मर्ज़ी पे चला। दानियल उसका 10वां बाप उसकी 11-12 में, और उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीज़ मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये बातें कहीं तो मैं कांप उठा और खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे तो तेरी बातें सुन ली गई हैं और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। यहाँ हम देखते हैं किस तरह दानियल ने खुदा से दिल लगाया, खुदा से मांगा, आजिज़ हुआ, उसके हुक्मों को माना, तो खुदा ने कहा अपना फरिश्ता भेजा जो उसकी जंग लड़ेगा। हम इस्तिशना 8वां बाप उसकी आयात में भी माकूम है कि मैं तुम्हें आजिज़ करूँगा और देखूँगा कि तुम मेरे हुक्मों को मानते हो या नहीं मानते। यही आजिज़ हुआ और उसके हुक्मों को माना। तब खुदावन ने अपने फरिश्ते मकाइल को, जो फरिश्ता है, उसे भेजा ताकि वो उसकी मदद को पहुँचे और उसे कामयाबी दे। तो जब हम खुदा की हजूरी में चलते हैं, जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, तो क्या खुदा क्या करता है, पहले हमें आजमाता है, देखता है कि हम आजिज़ हुए हैं कि नहीं, ताकि उसका हुक्म सुने और उसकी मर्ज़ी पे चलें। इसी तरह हमने देखा कि किस तरह फरिश्ते जो हैं वो खुदा भेजता है और किस तरह पैगाम हमारे लिए लाते हैं। इसी तरह हमने देखा कि किस तरह हमने अब देखते हैं कि इमाल जो आज का ज़िंदा कलाम है, अमाल की किताब उसका 12वां बाप उसकी 7 आयत में है कि देखो खुदा का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। कोठरी में नूर चमका। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले, और इसने ऐसा ही किया। फिर उसने इससे कहा, अपना चोगा पहन कर मेरे पीछे हो ले, और वो निकल कर उसके पीछे हो लिया
اور یہ نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ روحا دیکھ رہا ہے۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹکوں پر پہنچ گیا جو شہر کی طرف ہے، اور آپ ہی ان کے لیے دروازے کھلتے گئے۔ پس وہ نکل کر کوچے کی اس سرے تک گیا اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہوش، اور پھر یہاں پطرس کہتے ہیں کہ اور پطرس نے ہوش میں آ کر دیکھا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ ڈالی۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پطرس کو خود فرشتے نے کس طرح مدد کی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں روحا دیکھ رہا ہوں یا میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت تھا کہ وہ اس کی مدد کی اور اسے باہر تک لے کر آ گیا۔ یہاں خدا نے اپنا کلام نازل کر کے فرشتوں کے ذریعے سے پطرس کو قید خانے سے چھڑایا۔ اگر اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اب ہمارے پاس جو حوالے تھے، ہم نے دیکھا کس طرح جس طرح مریم کو فرشتے نے دکھائی دیا اور اس نے اس پر یقین کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یوسف بن داؤد اپنی بیوی کو مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اسی طرح جب اس نے ڈرنے لگا، خوف کھانے لگا، تو خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے اسے سمجھایا کہ یہ خدا کی رحمت ہے، خدا کی برکت ہے، خدا پر فضل ہوا ہے اور وہ حاملہ ہوئی ہے، تو اسے اپنے گھر لانے سے نہ ڈر۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں تو جب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر مریم جب وہاں گئی، قبر پہ گئی، تو 2 فرشتوں کو انہوں نے دیکھا جو اس وقت خداوند کی قبر میں تھے۔ ایک سرہانے کی طرف تھا، ایک پاؤں کی طرف تھا، اور وہاں خداوند نہیں تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ یوسف سے کہا گیا جب یسوع کے جب قتل کرا رہے تھے تو خواب میں آگاہی پائی، یا تو اس کو خداوند کو یسوع کو وہاں سے لے گئے، اور ماں مریم نے بھی فی الفور عمل کیا۔ سب نے اس فرشتوں کی بات سنی، جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کس طرح دانیل نے بھی فرشتوں کا حکم مانا، دعا کرتا تھا، خدا کی حضوری میں تھا، تو خدا نے اسے چھڑایا۔ اسی طرح جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جب پطرس جیل میں تھا، ہم جانتے ہیں کہ 120 کی جو جماعت تھی وہ سب دعا میں تھے اور دعا کر رہے تھے، تو خدا نے دعاؤں کو سنا۔ ایسا ہے کہ جب ہم دعاؤں میں جاتے ہیں، جب ہم گہرے میں جاتے ہیں، جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، تو خداوند ہمارے لیے ناممکن کو ممکن کرنے والا خدا ہے۔ ہم یہاں پہ یہی سیکھتے ہیں کہ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے دعا کے ذریعے کرنا ہے، ہمیں مل کر دعا کرنی ہے۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں جب دانیل کے تھا تو اس کے ساتھ اس کے دوسرے اور بھی رفیق تھے نا، 3 رفیق اور بھی تھے، تو انہوں نے بھی دعا کی۔ تو جیسے جیسے دعا کی جاتی ہے، جیسے جیسے ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے لاکھوں کروڑوں کو فرشتوں کو ہمارے لیے تعین کر دیتا۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ شکر ہے تجھے تو خدا نے فرشتہ بنا کر میرے لیے بھیج دیا۔ بہت سارے ہم حوالے سنتے ہیں۔ میں بھی اکثر جب ہاسپٹل میں کام کرتی تھی تو لوگ یہی کہتے تھے کہ تو ہمارا فرشتہ بن کر آئی ہے۔ اسی طرح دسمبر کے دن تھے اور میری گاڑی پنچر ہو گئی، اور مجھے وہ ٹائر وغیرہ میں کرنا نہیں آتا تھا مجھے، تو میں اکیلی کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا رات کو، تقریباً جب میں فری کام سے آ رہی تھی، 8:30 کا ٹائم تھا، تو میرے ہسبینڈ اپنے کام کے پارٹی پہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، میرا بیٹا بھی نہیں تھا، اور بھی میں نے اپنے بھائیوں کو ہیلپ کے لیے فون کیا، لیکن اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اور میں وہاں بیٹھی تھی اور ویٹ کر رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ پھر میرے سامنے ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی جو ڈیلیور کرنے آیا تھا، تو میں نے اس سے اتر کے، ایک کالا تھا، میں نے اس کو ہیلپ مانگی، تو اس نے کہا سوری میں تیری ہیلپ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ سامان ڈیلیور کرنا ہے نیکسٹ روڈ پہ، تو میں ابھی وہاں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر میں بیٹھ گئی اور میں دیکھ رہی تھی آسمان کی طرف کہ اب کیا ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے۔
پھر میں نے اپنے بیٹے کو فون کر رہی تھی تو اتنے میں وہ کیب والا، وہ جو ڈیلیور مین تھا، وہ کالا میرے سامنے پھر گاڑی کھڑے کر آ گیا. کہتا ہے کہ میں جہاں سامان ڈیلیور کرنے گیا تھا اس نے کہا ابھی ویٹ کرو ½ این آور، تو اب میرے پاس ٹائم ہے تو میں تیرا ٹائر جو ہے نا وہ چینج کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا شکر ہے خدا نے میرے لیے تجھے مہیا کیا، تو میرے لیے فرشتہ بن کر آیا. تو ایسے جو وقت پر مصیبتوں پر تکلیفوں پر ہم آس رکھ کے بیٹھتے ہیں، آس صرف خدا کی ہوتی ہے، تو خداوند ہمارے لیے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے بھیج دیتا ہے کسی انسان کے ذریعے. تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں. میں جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو میں اس آدمی کے لیے جس نے میری ہیلپ کی تھی، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں اور میں اسے دعا دیتی ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں جو میرے پر رات کا ٹائم تھا اور میں وہاں کھڑی تھی، اس نے میری مدد کی. اسی طرح خداوند ہم سب کی مدد کرتا ہے جب ہم اسے روح اور سچائی سے پکارتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے مددگار بھیج دیتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بس خدا کی حضوری میں رکھنا ہے، خدا کے قدموں میں رہنا ہے، تاکہ خداوند ہماری بھی مدد کرے. چاہے ہم کتنی بھی بڑی مشکلیں ہوں، چاہے دکھ کتنے بھی بڑے ہوں، وہ پانیوں سے کھینچ کر ہمیں لے آتا ہے. ایسے ہی ہے نا، چاہے پہاڑ جیسی، پہاڑ کیا بہت بڑا پہاڑ ہے، کہتے ہیں نا کہ اگر تیرا ایمان راہی کے دانے کے بھی برابر ہو تو اس پہاڑ کو کہنا تو وہ گر جائے گا. کیا وہ سچ مچ کا پہاڑ ہے؟ وہ پہاڑ ہماری مشکلیں ہیں، وہ ہماری تکلیفیں ہیں. لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ ہماری ہر مشکل کو، ہر تکلیف کو، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ جب ہمارا ایمان چٹان پہ ہے تو ہمارا خداوند مہیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو ہمارے لیے بھیج دیتا ہے، تاکہ جب پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی میں فرشتہ بن کے آئے ہیں. پر ہوتا کیا خدا کی طرف سے؟ ہم نے دیکھا کہ جب وہ دانیل کو کہا تھا، اس نے کہا تیری دعائیں اوپر پہنچ گئی. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعاؤں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کی صورت میں ہمیں لوگوں کو مہیا کرتا ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ہم سب خدا سے مانگے اور اس پر توکل کریں، اور وہ ہمارے لیے اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کرتا ہے. پریز دا لارڈ. گاڈ بلیس یو آل. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین آمین. پریز دا لارڈ. گاڈ بلیس یو آل.